بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیسکلی ہم ہسٹری اینڈ سویلائزیشن کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جو لاسٹ ٹاپک کا لیکچر اپلوڈ کیا تھا وہ تھا سورسز آف ہسٹری کا، اور اس کے بعد اب میں جمپ کر رہا ہوں کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس پہ۔ اس جمپ کی وجہ یہ ہے کہ بی سی یو کے تحت جو بی ایس پروگرامز چل رہے ہیں ان کے فائنلز ایکسپیکٹڈ ہیں 25 اکتوبر سے۔ تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تمام ٹاپکس پہ لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں، ہم کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس کو پہلے ڈسکس کر لیں۔ اس کے علاوہ جو پاسبل کویسچنز ہوں گے ہسٹری اینڈ سویلائزیشن کے، وہ بھی آئی ہوپ کہ سنڈے کو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، البتہ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے اندر جو پاسبل کویسچنز بن سکتے، تاکہ جو ارریلیونٹ چیزیں آپ کی بکس کے اندر ہیں آپ کم از کم ان سے اوائڈ کریں۔ آج کا لیکچر ایجپشن سویلائزیشن کے اوپر ہے، ایجپٹ جس کو ہم مصر کہتے ہیں۔ تو جو دنیا کی سب سے قدیم سویلائزیشنس ہیں اس میں ایجپشن، اور اس سے زیادہ قدیم جو ہے وہ میسوپوٹیمین تھی، یعنی کہ عراق کی سویلائزیشن، اور اس کے بعد انڈس سویلائزیشن۔ تو یہ تین جو ہیں یہ ایک ہی ٹائم کی سویلائزیشنس ہیں۔ اس چیپٹر کے اندر ہم نے بیبلونین سویلائزیشن کو دیکھنا ہے، ایجپشن سویلائزیشن کو دیکھنا ہے، اور گریک سویلائزیشن کو دیکھنا ہے۔ اس لیکچر میں ہم ایجپشن سویلائزیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قدیم سویلائزیشنز بیسیکلی دریاؤں کے کنارے آباد ہوتی تھی، کیونکہ دریاؤں سے ان کو ٹریڈ میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، شپس کے اندر آپ کو پتہ ہے کم ایفرٹ کے اندر آپ ایزیلی موو کر سکتے، اور دریاؤں سے ان کو فش ملتی تھی جس سے ان کی انرجی ریکوائرمنٹس پوری ہوتی تھی، اور دریا کے قریب جو زمین ہے وہ فرٹائل ہوتی تھی، اور دریا کے پاس ان کو پانی کا بھی ایشو نہیں ہوتا۔ تو ان تمام پرپزز کے لیے سویلائزیشنز جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے آباد ہوتی تھی۔ تو دریا نیل کے کنارے جو سویلائزیشن آباد ہوئی اس کو کہا جاتا ہے ایجپشن سویلائزیشن، جو کہ بیسیکلی 3000 بی سی، مطلب اے ڈی سال جب شروع نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے بی سی ایئرس تھے۔ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں 3000 بی سی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3000 وہ ایڈ کر لیں اور 2022 جو ہے یہ 80 ایئرز ایڈ کر لیں، تو یہ آج سے 5000 سال پہلے اسٹیبلش ہوئی تھی، اور یہ تقریباً 3000 سال چلی۔ تو اس لحاظ سے یہ سب سے زیادہ عرصہ چلنے والی سویلائزیشن بھی ہے، اور اس کا اینڈ کب ہوا تھا 31 بی سی میں، مطلب آج سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ اس کے اگر ہم کی فیچرز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو جیوگرافیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈس کہہ رہا ہوں، ریور نائل کی آس پاس آباد ہوئی تھی، تو وہ تمام ایریا جس کو ریور نائل اریگیٹ کرتا ہے یہ اس کی سراؤنڈنگس میں آباد ہوئے تھے۔ اس کو اپر اینڈ لوور نائل ویلی بھی کہا جاتا ہے، مطلب وہ جو اوپر کے دریائے نیل اور جو نیچے کا دریائے نیل ہے ان دونوں کی سراؤنڈنگس میں ہے۔ لیکن ویری سمپل از دیٹ، اگر آپ کو اس کی لوکیشن نہیں بھی یاد رہتی تو یہ افریقہ کے نارتھ میں تھی، اور انڈس کہہ رہا ہوں، ریور نائل کی دونوں سائڈوں پہ آباد تھی۔ اس کے اگر ہم کلچر کی بات کریں تو یہ ویری رچ ان کلچر تھی، لیکن اس کے کلچر کے اوپر ریلیجیس امپیکٹ کافی تھا۔ فرعون ان کا حکمران ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدائی کا دعوے دار بھی ہوتا تھا، تو کلچر کے اوپر ان کے رولر کا بڑا امپیکٹ ہوتا تھا۔ پھر پیرامڈس اینڈ ٹرائیر، بیسیکلی یہ لوگ جو تھے مٹیریلسٹک تھے، اور یہ سمجھتے تھے، جو پرانا کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ مرنے کے بعد آگے موو کر جاتے تو وہاں پہ اگین ایک پوری دنیا ہے، اور آپ کا جو خزانہ ہے اگر یہ آپ ساتھ لے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ آسانی رہے گی، وہاں پہ آپ اپنا اچھا گزر بسر کر سکیں گے۔ تو جب بادشاہوں کی ڈیتھ ہوتی
تو وہ اپنے ساتھ اپنا ٹرائیر بھی دفن کرواتے، اور اسی لیے آپ کو ایجپٹ کے اندر 118 پیرامڈس ملتے ہیں۔ یہ تکون کی شکل کی بلڈنگز ہوتی ہیں، یہ پکچر میں آپ کو تھوڑا سا نظر بھی آ رہا ہوگی، پہاڑ ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو 118 اس طرح کے پیرامڈس جو ہیں وہ آپ کو قاہرہ کے اندر ملتے ہیں۔ لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم یہ کنسیپٹ چینج ہوتا گیا، لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ صرف ہیومن باڈی ہی نہیں ہوتی، ہیومن سول ہوتی ہے، اور وہ جو سول ہوتی ہے وہ آگے ٹرانسفر کر جاتی ہے، جبکہ جو باڈی ہوتا ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو جب یہ والا کنسیپٹ کلیئر ہوا لوگوں کا تو پھر یہ پیرامڈس بننے بھی ختم ہو گئے۔ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں کا جو حکمران ہے بادشاہ ہوتا تھا، اور یہ پیورلی اتھارٹیرین گورنمنٹ تھی، مطلب اس کے اندر بادشاہ کی جو مرضی ہوتی تھی لوگوں پر وہ بائنڈنگ ہوتی تھی، لوگوں کو اس کو ماننا پڑتا تھا، کیونکہ بادشاہ تمام پاورز بادشاہ کے پاس ہوتی تھیں۔ تو بادشاہ یہاں تک پاورفل تھا کہ وہ اپنی عبادت بھی کرواتا تھا لوگوں سے، تو مطلب وہ جو ہے ان کا رولر بھی ہوتا تھا اور ان کا گاڈ بھی ہوتا تھا۔ اگر ہم آرمی کی بات کریں تو وہاں پر آرمی ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ آرمی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے قریب قریب کوئی رائیول سویلائزیشنز نہیں تھی۔ بیبلونین سویلائزیشن تھی لیکن ان کے ساتھ کوئی زیادہ ٹسل نہیں تھی، اور بہت زیادہ کوئی انٹریکشن بھی نہیں تھا۔ تو وہی نارمل کی جو آرمی ہے وہ تھی، نارمل ویپنز جو ہوتے ہیں، شیلڈز تھیں، اس کے علاوہ اینیمل کی سکن کے ساتھ وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے شیلڈز بنایا کرتے تھے، سورڈز کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ لوگ چیریٹس کا استعمال بھی کرتے تھے۔ چیریٹس انڈس ویلی سویلائزیشن جب آپ پڑھیں گے تو آپ وہاں پہ بھی دیکھیں گے جس کے اندر گھوڑے کا استعمال ہوتا ہے، اور ان کی جو ملٹری تھی موسٹلی وہ ڈیفینسو پرپزز کے لیے یوز ہوتی تھی، تاکہ جو فارن پوزیشنز ہیں ان سے بچا جائے۔ پھر اگر ہم ریلیجن کی بات کریں تو لوگ مونارکی تو پوجا کرتے ہی کرتے تھے، لیکن ملٹیپل گاڈس کا کنسیپٹ تھا، اور گاڈ کے علاوہ گاڈیسز بھی ہوتی تھیں، مطلب میل اینڈ فیمیل دونوں طرح کے گاڈس ان کے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مندر ہوتے تھے جہاں پہ ان کی مورتیاں رکھی جاتی تھیں اور ان کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کی ایفیلیشن ود دا گاڈ پرماننٹ نہیں ہوتی تھی، مطلب اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ گاڈ جو ہے وہ چلے گا، لیکن اگر ان کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ اپنا گاڈ چینج بھی کر لیتے تھے، اور ٹیمپلز کے اندر پوجا کی جاتی تھی۔ اور پھر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ان کے اندر یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تھا ڈویلٹی کا، کہ ہیومن باڈی اینڈ سول جو ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو سول جو ہے ود دا پیسیج آف ٹائم اس کی ویلیو بڑھتی گئی ان کی نظر میں، تو یہ جو ممیز بنانے کا کنسیپٹ تھا باڈیز کو پریزرو کرنے کا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلے یہ باڈیز کو پریزرو کرتے تھے تاکہ اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اس طرح قیامت مطلب ایسا اسلامی کنسیپٹ تو نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ ریسرکشن جو ہے وہ ہوگی، ان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، تو اس طرح کا کنسیپٹ ضرور تھا۔ اور پھر جب یہ ڈویلٹی کا کنسیپٹ آ گیا تو پھر یہ سمجھ آئی کہ روح جو ہے بیسیکلی وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، اور یہ ہندو لائک یہاں پر پھر بلیف تھا کہ اگر تو آپ اچھے کام کریں گے تو جو آپ کی آتما ہے، جو آپ کی روح ہے، وہ اس کو سکھ مل جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر وہ دنیا کے اندر بھٹکتی پھرے گی۔ اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو یہ لوگ کیونکہ دریا کے کنارے آباد تھے اور ان کی زمینیں فرٹائل تھیں، تو موسٹلی یہ لوگ ایگریکلچر سے وابستہ تھے، اور ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو ایگریکلچر کے اندر مطلب کیونکہ پیداوار اچھی ہو رہی تھی تو اس لیے زمینیں فرٹائل ہونے کی وجہ سے اچھی پروڈکشن تھی، یہ اپنی فصلیں اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے تھے۔
کیونکہ وہاں پہ بارشیں کم تھیں، زیادہ نہیں ہوتی تھیں بارشیں، تو ان کے پاس پانی کو پریزرو کرنے کے میتھڈس بھی تھے، تاکہ جو ایگریکلچر ہے یہ نان اسٹاپ چلتی رہے۔ منرل ریسورسز یہ بھی تھیں ان کے پاس، لیکن ان کو ایکسپلور کرنے کے کوئی زیادہ ایڈوانس طریقے ان کے پاس نہیں تھے۔ سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم کی جتنی بھی سوسائٹیز تھیں یہ کلاسز کے اندر ڈیوائیڈڈ تھیں، تو اس طرح سے ان کی جو سوسائٹی ہے وہ بھی کلاسز کے اندر ڈیوائیڈڈ تھی، جس میں پیسنٹس تھے، لیبررس تھے، اور پیسنٹس کو ڈبل کام کرنا پڑتا تھا، یہ مزدوری بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کاشتکاری بھی کرتے تھے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ رائٹنگ ان کے ٹائم پہ بھی اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی رائٹنگ کے حوالے سے، لٹریچر ان کا بڑا رچ تھا۔ آرٹ کی اگر ہم بات کریں تو آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر یہ بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھا ان کے ٹائم پہ، جو ان کے ٹائم کی بلڈنگس ہمیں ملتی ہیں، لائک جو انہوں نے بنائے تھے پیرامڈس بنائے تھے، تو ان کو دنیا کی ونڈرس کے اندر شامل کیا گیا۔ مینس کہ ان کی جو اسٹرکچر ہے، جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے، اس طرح کا اس کا پیرالل جو ہے اگر اس کو ابھی بھی تیار کرنا چاہے تو یہ ایک بہت ہیکٹک ٹاسک ہے۔ میتھ کے اندر یہ لوگ پریکٹیکل میتھ کے اندر بلیو رکھتے تھے، اور اگر میڈیسن کی بات کریں تو میڈیسن میں یہ جو سیم لائک ماڈرن فزیشینز ہوتے ہیں یہ اس لیول تک ایکسپرٹ تھے، اور شپ بلڈنگ میں یہ لوگ کوئی زیادہ پرومیننٹ نہیں تھے۔ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ لائنس آپ نے یاد کرنی ہے، گائیڈ لائن میں نے آپ کو دے دی ہے، اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے ہوں تو آپ یہ ہم سے لے بھی سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔